اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شہری ہلاکتوں کی اطلاعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جو کہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں۔ شہری ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کی ایسی خلاف ورزیوں کے بارے میں رپورٹس جو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں تواتر سے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہروں اور قصبوں میں ہونے والی لڑائی کا نتیجہ شہری ہلاکتوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ ہائی کمشنر کے دفتر کی ترجمان روینہ شمداسانی نے جنیوا میں رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 9 جولائی سے اب تک کم سے کم 183 شہری ہلاک اور 1118 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اور پہلے ہی خواتین کو طالبان کے بنائے ضابطوں کی خلاف ورزی کے جرم میں کھلے عام کوڑے مارنے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں صوبہ بلخ میں 3 اگست کو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک کارکن کو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ رہائشیوں نے بتایا ہے کہ مزار شریف اور دارالحکومت کابل کے درمیان مرکزی شاہراہ پر واقع صوبہ سمنگان کے دارالحکومت ایبک پر قبضے کے بعد طالبان جنگجو وہاں اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں اور سرکاری عمارتوں میں منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ افغان حکومت کے مطابق اب تک ملک بھر میں 77,000 کے قریب افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اندرون ملک بے گھر ہو جانے والے بہت بری اور مایوس کن حالت میں ہیں، لیکن سرکاری اہلکاروں خاص طور پر پناہ گزینوں کی آبادکاری کی وزارت نے کوئی نمائندہ بھی مدد کو یہاں نہیں بھیجا۔ بدقسمتی سے اس لڑائی کے نتیجے میں جو ہمارے لوگوں پر دشمنوں کی طرف سے پچھلے 2 مہینوں سے مسلط کی جا رہی ہے، تقریباً 60,000 خاندان ملک کے کئی صوبوں میں دربدر ہو گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس عرصے میں ہی کابل میں 17,000 دیگر خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکہ اس ماہ کے آخر میں طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اپنی افواج کا انخلاء مکمل کر لے گا۔ اس معاہدے کے تحت طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اتحادی افواج پر حملے نہیں کریں گے، لیکن افغان حکومت کے ساتھ ان کا اب تک ایسا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔